اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلا شبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی قربانیوں اور آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے۔ ان کا لقب خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے اولاد کے لیے کثرت سے دعائیں کرتے۔ بلا شبہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کی انہی دعاؤں کا ثمر تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اب ضعیف العمر ہو چکے تھے اور وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھ کر خوش ہوتے کہ اب ان کا بیٹا ان کے مشن کو جاری رکھے گا، لیکن پھر انہیں اولاد سے آزمایا گیا، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آنے والی آخری بڑی آزمائش تھی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر پھر کوئی آزمائش نہیں آئی۔ آپ نے ایک خواب دیکھا۔ یہ خواب آپ تواتر سے 3 دن دیکھتے رہے، اور آپ یہ دیکھتے کہ آپ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ انبیاء کے خواب وحی کی ہی ایک قسم ہوتے ہیں اور ان میں شیطانوں اور جنوں کو کوئی دخل نہیں ہوتا، لہٰذا وہ جان گئے کہ اللہ رب العزت کی ذات کو ان سے بیٹے کی قربانی مطلوب ہے۔ انہوں نے اپنے اس خواب کا تذکرہ اپنے جان سے پیارے بیٹے سے کیا اور کہا، اے میرے بیٹے، میں مسلسل خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر اس وقت 13 برس تھی۔ آپ نے انتہائی فرما برداری اور حلم کا ثبوت دیتے ہوئے جواب دیا کہ اے ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے کر گزریے، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے یہ برگزیدہ بندے اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل کے لیے نکلے تو ابلیس نے ان کو بہکانے کی کوشش کی۔ اس نے باری باری حضرت ہاجرہ، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہکایا، لیکن ان تینوں ہستیوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تابع فرمانی کی۔ قربان گاہ تک جاتے ہوئے ابلیس نے مزید 3 مرتبہ آڑے آنے کی کوشش کی، جس کے جواب میں حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے ابلیس پر کنکر برسائے۔ کہا جاتا ہے کہ اسی سنت کے پیش نظر ہر سال حجاج اکرام رمی جمرات کی سنت ادا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹایا تاکہ کہیں بیٹے کا چہرہ دیکھ کر ان کے ہاتھ نہ رک جائیں، اور انہوں نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی گردن پر چھری چلا دی۔ اللہ رب العزت کی ذات نے اس عظیم آزمائش میں پورا اترنے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکارا اور کہا، اے ابراہیم، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، اور بلا شبہ یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ اللہ رب العزت کی ذات نے عین اس وقت جنت سے ایک مینڈا بھیجا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ مینڈا قربان کیا گیا، اور پھر یہ سنت ابراہیمی تا قیامت مسلمانوں پر مقرر ہو گئی۔ یہود بوجہ حسد قربانی کی نسبت حضرت اسحاق علیہ السلام سے جوڑتے ہیں۔ اس کے بارے میں ایک روایت حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور سے ملتی ہے کہ انہوں نے ایک یہودی عالم کو بلا بھیجا اور ان سے پوچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا کون سا بیٹا ذبح کیا تھا؟ اس عالم نے بتایا کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی تھے۔ یہودیوں کو یہ حقیقت معلوم ہے، لیکن چونکہ وہ عربوں سے حسد کرتے، اسی بنا پر وہ یہ نسبت حضرت اسحاق علیہ السلام کی طرف موڑتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ بلا شبہ دنیا میں بنایا جانے والا پہلا گھر خانہ کعبہ ہے، اور اس بات کی دلیل سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 میں ہے۔ اسے سب سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے، اور ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت سیش علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی، اور چوتھی مرتبہ اس کو حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ حضرت علی بن ابی طالب اور دیگر صحابہ رضی اللہ علیہم اجمعین کے مطابق
حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی اس وقت خانہ کعبہ کی بنیادیں ختم ہو چکی تھیں اور بس یہ زمین کے اوپر ایک ابھری ہوئی جگہ تھی۔ جب مکہ میں سیلاب آتا تو پانی اس ابھرے ہوئے زمین کے خطے کے آس پاس سے گزر جاتا۔ پھر بذریعہ وحی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی جگہ بتائی گئی۔ حضرت ابراہیم جب بیت اللہ کی دیواریں تعمیر کر رہے تھے تو اللہ سے دعائیں کر رہے تھے، اے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے، اور اے پروردگار ہم کو اپنا فرما بردار بنا اور ہماری اولاد میں سے ایک گروہ کو اپنا مطیع بنائے رکھنا۔ پھر دونوں برگزیدہ بندوں نے نبی آخر الزماں کے ظہور کی بھی دعا کی اور مکہ والوں کے لیے امن اور پھلوں کی دعا کی۔ یہ تمام دعائیں اللہ کے ہاں مقبول ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر مبارک قرآن پاک میں 25 مرتبہ کیا اور آپ کا اسم گرامی 59 دفعہ آیا، جن میں سے 15 مقامات صرف سورہ البقرہ میں موجود ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اولو العزم پیغمبروں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ حضرت سارہ علیہ السلام کنعان میں آپ کی ہی زندگی میں 127 سال کی عمر میں فوت ہو گئیں۔ آپ اپنی اہلیہ کی وفات پر بہت غمگین ہوئے اور اظہار غم کیا۔ پھر ایک آدمی سے 400 مسکال کے عوض ایک غار خریدا اور وہاں پر حضرت سارہ علیہ السلام کو دفن کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود 175 سال کی عمر میں بیمار ہوئے اور فوت ہو گئے، اور آپ علیہ السلام کو آپ کے بیٹوں حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آپ کی زوجہ حضرت سارہ علیہ السلام کے قریب اسی غار میں دفن کیا۔ حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی قبریں بھی اسی قطع زمین پر واقع ہیں، اور یہ زمین کا خطہ انتہائی قابل احترام ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر مبارک قرآن پاک میں 10 مرتبہ آیا، اور بائبل میں آپ کو شمائل یا اشماعیل کے نام سے مخاطب کیا گیا۔ آپ کو قرآن پاک میں سچا نبی کہا گیا، یعنی آپ علیہ السلام کی صداقت کی تعریف کی گئی۔ آپ کے اوصاف کا تذکرہ قرآن پاک کی سورہ مریم میں بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا۔ آپ حلیم، صابر، وعدے کے سچے اور نماز کے پابند تھے۔ آپ اپنے گھر والوں اور لوگوں کو نماز کی ترغیب دلاتے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے روایت ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مکہ مکرمہ کی گرمی کی شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ آپ جس جگہ دفن ہوں گے میں وہاں سے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دوں گا اور آپ کو قیامت تک جنت کی ہوا آتی رہے گی۔ اللہ کے یہ مقرب نبی اپنی والدہ حضرت حاجرہ قبطیہ علیہ السلام کے قریب ہجر میں دفن کیے گئے، اور وفات کے وقت آپ کی عمر 137 برس تھی۔ اللہم اجعلنا من اہل القرآن الذین هم مخلوق وخاصاتک یا ذا الجلال والاکرام۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔